بیویاں کیسی زندگی گزارتی ہیں شوہر کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس بارے میں فکر مند ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیوی گھر سے باہر کب نکلتی ہے، کب گھر میں آتی ہے، شوہر کو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ پردہ کس انداز میں کرتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لباس کیسا پہنتی ہے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، جو مرد اپنی خاتون کے متعلق غیرت مندی کا مظاہرہ نہ کرتا ہو، پاک پیغمبر نے اسے دیوس کہا ہے کہ ایسا شخص دیوس جو اپنی بیوی کے بارے میں بے خبر رہتا ہو، جو اپنے گھر کے بارے میں بے خبر رہتا ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہو کہ میری بیوی کس طرح پردہ کرتی ہے، کس انداز میں پردہ کرتی ہے، یا کس طرح لوگوں سے میل ملاپ رکھتی ہے، پڑوسیوں سے کس انداز میں بات کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خواتین کو بھی تعلیم دی ہے، مردوں کو بھی تعلیم دی ہے، بچوں کو بھی تعلیم دی ہے، پڑوسیوں کو بھی تعلیم دی ہے، علماء کو بھی تعلیم دی ہے، ائمہ کو بھی تعلیم دی ہے، پیر و مرشد کو بھی تعلیم دی ہے، بادشاہوں کو بھی تعلیم دی ہے، رعایا کو بھی تعلیم دی ہے، بزنس مین کو بھی طریقے زندگی کے سکھائے ہیں۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جو پاک پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں پاک پیغمبر نے اس کو واضح نہ فرمایا ہو۔ آج اگر آپ پردے کی بات کرو گھر میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پرانے زمانے کا لگتا ہے۔ اگر عورتوں سے کہو کہ اپنے کپڑوں کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑو، کھلے کھلے کپڑے پہنو، اس مرد کو کیا ہو گیا یہ عورتوں کے معاملے میں بولتا ہے، ایسے بولتے ہیں نا۔ اگر کوئی مرد اپنی خواتین سے کہے کہ اپنے کپڑے ٹھیک سے بنایا کرو، تم مرد ہو تم باہر کے کام دیکھو، اور اگر وہ کہے کہ باہر کے کام میں دیکھتا ہوں گھر کے کام تم دیکھو، اچھا سارے کرنے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ عورتیں باوجود لباس کے ننگی پھرا کریں گی۔ باوجود لباس کے ننگی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ بازار میں چلے جاؤ، پوش ایریوں میں چلے جاؤ، یا جہاں پر ابھی ہماری مشرقی تہذیب کے اوپر مغربی تہذیب مکمل طور پر حاوی نہیں ہوئی، آپ وہاں پر چلے جاؤ اور ان خواتین کے لباس کو دیکھو، وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہے۔ یا تو اتنے چست کپڑے پہنے ہوں گے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آتا ہے، اور یا پھر اتنے باریک لباس پہنا ہوگا کہ باوجود پردہ کیے ہوئے کہ وہ پردے میں نظر نہیں آتی۔ اور اب تو قسمت نے ہماری ایسی مت ماری ہے، اس فیشن نے ہماری ایسی مت مار دی ہے کہ اب تو برقعے بھی ایسے آ گئے ہیں جو باوجود خاتون برقعے میں ہونے کے بھی برقعے میں نظر نہیں آتی۔ ایسے برقعے بھی ہیں، نقاب اتنا باریک ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دھوپ میں کھڑی ہو جائیں تو پورے جسم کے خد و خال نظر آتے ہیں کہ یہ خاتون کیسی نظر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پردے کی آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ام المومنین گھر سے باہر نکلی، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تو آپ نے دیکھا، پہچان لیا، نبوی قدموں میں آئے، حضور کے قدموں میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں عمر خواہش کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ماؤں سے کہو، اپنی ازواج سے کہو کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر لے کر نکلا کریں۔ یہ منافقین باہر چوکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی کے اہل خانہ باہر جا رہے ہیں۔ مجھ عمر کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے، فرش پر جناب عمر نے اس خواہش کا اظہار کیا، عرشوں پر اللہ نے وحی بنا کر نازل فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دو
ازواج جمع کا صیغہ ہے، زوجہ نہیں فرمایا۔ پتہ چلتا ہے ایک زوجہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ خواتین ہیں نبی کے گھر میں۔ اور بنات سے کہہ دو، عربی میں بنات یہ جمع کا صیغہ ہے اور بنت یہ واحد کا صیغہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے گھر میں ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کے گھر میں 4 بیٹیاں رہتی ہیں۔ کتنی بھائی؟ اتنی بات تو قرآن واضح کر رہا ہے نا کہ نبی کے گھر میں ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ نبی کے گھر میں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور آپ مومنین کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے جب گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر لے کر نکلا کریں اور پردے کی حالت میں نکلا کریں۔ یہ پردہ نازل اسی وجہ سے ہوا تھا کہ جناب عمر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی خواتین جب گھر سے باہر نکلے تو غیر محرم شخص ہمارے گھر کی خواتین کے خد و خال کو پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارے گھر کی خواتین جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھر سے بھی خواتین نکلتی ہیں نا، ہماری بیٹیاں بھی نکلتی ہیں، ہماری بہنیں بھی نکلتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی مائیں بہنیں باہر جاتی ہیں، اور اس بات کو اللہ کے اس حکم کو ہم نے اس کو بھی فلسفے کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اب بیٹھ کر فلسفے جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے، ہاتھوں کا پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، چہرے کا پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، جناب کیسا پردہ ہو۔ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ خاتون کی پاؤں کے اندر موجود پازیب کی جھنکار بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ جب اللہ کی طرف سے پردے کا اتنا اہتمام ہے تو پھر چہرے کے پردے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرا حکم یہ ہے کہ تمہارے گھر کی عورتوں کی پازیب کی جھنکار کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں نہ جائے، تو پھر آپ کہاں پردے چہرے کے پردے کو زیر بحث لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، غیرت مند مومن انسان وہ ہے جس کی خاتون گھر میں ہو، اور اگر گھر سے باہر نکلے تو پڑوسی کو پہچان میں نہ آئے کہ یہ عورت کس کے گھر سے آ رہی ہے۔ اس کا پردہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے، اس کے جسم کے اعضاء نوازے نہیں ہونے چاہیے، پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ خاتون جا رہی ہے تو کس کے گھر سے جا رہی ہے۔